الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چیزوں کی قیمت عرش معلی تک جا پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روضہ اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، حضور کی نسبت سے اس روضے کی مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے بڑھ کر ہے۔ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، قیمتی سے قیمتی تر ہوتی چلی گئی۔ یثرب ایک عام سا شہر تھا، وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ حضور کی مسجد، اس میں نماز کی اہمیت کئی گنا بڑھا دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز قیمتی ہوئی۔ صحابہ کو مقام حضور کی نسبت سے ملا، عبادت سے نہیں ملا، قربانی سے نہیں ملا، ریاضت، محنت اور مجاہدے سے نہیں ملا، حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ یعنی وہ جو اصحابی کالنجوم قرار دیے گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نسبت کی وجہ سے۔ سب کا مقام جب اتنا بالا بلند حضور کی نسبت سے ہوا، تو جو حضور کے گھر کے لوگ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو حضور کے جسم کا حصہ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے حصے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی جو اہل بیت ہیں، صحابیت کا مقام تو انہیں ملا ہوا ہے، صحابیت کے سارے فضائل انہیں ملے ہوئے ہیں صحابی کی تعریف پر پورا اترنے کے وجہ سے، اور جو حضور کی گھرانے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے فرد ہونے کی وجہ سے جو ان کا مقام ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حضور، آپ ان سے فرمائیے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی، محبت کے۔ دونوں معنی اس کے لیے گئے ہیں کہ ان مکہ والوں سے کہا جو میری آپ کی قرابت ہے اس کا خیال رکھو، یا یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ آج چونکہ محرم شریف چل رہا ہے، تو گفتگو کا محور حضرات حسنین ہوں گے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ، جو ان سے محبت کرتا ہے، حسن اور حسین سے، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اور فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار انہیں قرار دیا حضور نے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں کوئی حسن حسین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا، جب سردار ہیں۔ جنت جب ان کے ماتحتی میں دے دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑانے لگے تھے نا بچے، انہیں گود میں لیا، اٹھایا اور لا کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ یہ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور سجدے میں ہیں اور یہ پشت پر بیٹھے ہیں، حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں۔ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ بہت طویل ہو گیا، میرے ذہن میں کئی قسم کے خیال آنے لگے کہ خدا نہ خواستہ کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہیں حضور ہمیں چھوڑ کر دنیا سے تو نہیں چلے گئے۔ میں نے سر اٹھا کر ذرا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور سجدے میں ہیں اور حسین ان کی پشت پر بیٹھے ہیں، یا حسنین ان کی پشت پر بیٹھے، جس کی وجہ سے حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضور خطبہ چھوڑ کر نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی فضیلتیں کتنی بلند و بالا ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے،
مجھے اپنے خاندان سے حضور کا خاندان زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنی اولاد سے حضور کی اولاد زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اپنی اولاد سے زیادہ محبت حضور کی اولاد سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، مال غنیمت میں ایک کپڑا آتا ہے، چادریں آتی ہیں، حضرت عمر سب میں تقسیم کرتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو نہیں دیتے، اور فرماتے ہیں کہ یہ چادریں ان شہزادوں کے لائق نہیں ہیں۔ ایلچی بھیجتے ہیں یمن کے حاکم کے پاس کہ حضرت حسن اور حسین کے شایان شان لباس دیا جائے، وہ وہاں سے لاتے ہیں، تیار کرنے کے بعد جب شہزادے حضرت امام حسن اور حسین پہنتے ہیں تو حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اتنی محبت۔ حضرت عمر نے گریڈ کے حساب سے وظیفے مقرر کیے تھے، یعنی جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ان کے تنخواہ سیلری وظیفہ زیادہ تھا، جو پھر احد میں تھے ان کا بدر والوں سے کم، باقیوں سے زیادہ، یوں کرتے کرتے فتح مکہ سے بعد والے۔ حضرت حسن اور حسین کا وظیفہ سیلری تنخواہ وہ بدری صحابہ کے برابر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کے سامنے یہ سوال کیا، اعتراض کیا گویا کہ ابا جان، میں پہلے کا مسلمان ہوں، میں نے بہت سے غزوات میں حضور کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ نے مجھ سے زیادہ وظیفہ حضرت حسن حسین کا رکھا، یہ اس وقت چھوٹے تھے، کوئی کسی غزوے میں حضور کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ یہ بات کی تو حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے بیٹا کیا بات کرتے ہو، کیا تم ان کے برابر ہو؟ کیا تمہارا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہارا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ اور منع کیا کہ آئندہ اس موضوع پر اس قسم کی باتیں مجھ سے نہ کریں۔ مسجد نبوی ہے، حضرت عمر ممبر پر بیٹھے ہوئے واضح نصیحت فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، اور وہ دروازے کے باہر حسین چھوٹے سے، عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے، یہ گلی میں کھیل رہے، بچوں میں بات ہوتی ہے، بات کرتے کرتے حضرت حسین عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ممبر پر بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے، یا یہ ہمارے غلاموں کی اولاد ہے۔ یہ بات کہی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو محسوس کیا اپنے والد کے لیے کہ حسین نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ رات کو جب ان کے والد مغرب کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، لیٹے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان آج حسین نے عجیب بات کی ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں جب آپ ممبر پر واز فرما رہے تھے تو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے یا ہمارے غلاموں کی اولاد ہے۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا بیٹا ذرا پھر بتانا کیا کہا، حسین نے کیا کہا؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں، سے بار پوچھا، تیسری بار کہتے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر حسین سے کہو جو بات تم نے دن میں کہی تھی لکھ کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں چل دیا، میں حسین کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ ابا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے دن میں بات کی تھی وہ لکھ کر دو تحریری شکل میں۔ حضرت حسین نے وہ لکھ کر دی۔ وہ پرچہ جب لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اپنی پیشانی کے ساتھ لگایا، اسے چوما اور اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے کفن اور میرے جسم کے درمیان اس پرچی کو رکھ دینا، یہ میرے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی اتنی عقیدت، یہ حضرت عمر حضرت ابوبکر اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے سرکار ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر حکومت کے کاموں میں مصروف تھے اور ایک حاجب کو کھڑا کر رکھا تھا کہ اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ حضرت امام حسن کسی کام سے ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے کہ لوگوں کو روک رکھا ہے، ابھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی دروازے پر کھڑے، ان کے بیٹے۔ تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو واپس ہو گئے کہ اب ان کا بیٹا باہر کھڑا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے، پھر کسی وقت میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتا دی کہ اس طرح حضرت حسن تشریف لائے تھے اور واپس ہو گئے۔ سارے کام چھوڑ دیے، حکومت کے کام روک دیے اور کارندے بھیجے کہ جا کر ان کو معذرت کر کے ان کو واپس لے کر۔ اور جب حضرت امام حسن کو لایا گیا
تو ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے دھڑک میرے گھر میں آ سکتے ہیں۔ یہ عقیدتیں، یہ محبتیں اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کرتے دیکھا تھا، حضور کے کندھوں پر ان کو سوار دیکھا تھا، حضور کی سجدے میں پشت پر ان کو سوار دیکھا تھا، حضور کو ان کو چومتے دیکھا تھا، ان کے ہونٹوں کو چومتے، ان کے گالوں کو چومتے انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ تو یہ گھر والے تھے، یہ دوہرا مقام رکھتے تھے، صحابیت کا بھی اور اہل البیت ہونے کا بھی، گھر کے فرد ہونے کا بھی، اور یہ مقام اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو امام زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے لیے ان کے پاس کبھی جب تشریف لے آتے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے ناراض ہوتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ میرے پاس نہ آیا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہو مجھے بلایا کریں، میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گا۔ اب یہ مقام ان کا ہے، اور قرآن اور احادیث بھرے ہوئے ہیں، بہت ساری آیات اہل بیت کی فضائل پر موجود ہیں، ہزارہا احادیث موجود ہیں، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، صحابہ کا عمل موجود ہے، خیر القرون کا عمل موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہوا امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے چلے گئے صحابہ کے ساتھ، آدھوں نے اہل بیت لے لیا۔ یہ دونوں مینارہ ہدایت ہیں، یہ روشنی کے چراغ ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت، ان میں تقسیم نہ کریں۔ ہاں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں۔ ہر کلمہ گو، ہر حضور کا امتی اسی جذبے کو دل میں رکھے تو یقین جانے اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔